بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المنی یصیب الثوب۔ عن حمام بن الحارث قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل إليها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي۔ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق۔ قال في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسله۔ وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن حمام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش۔ وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وحديث الأعمش أصح۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره۔ قال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فأمته عنك ولو بإزخرة۔ یہ باب منی کے کپڑے میں لگ جانے کے بیان میں ہے۔ حضرت حمام بن الحارث فرماتے ہیں کہ کوئی مہمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، مہمان ہوا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مہمان کے لیے ایک زرد چادر کا حکم فرمایا، تو وہ مہمان اس میں سو گیا۔ تو وہ احتلام کیا تو اس نے شرم محسوس کی کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس اس کو بھیجے اس حال میں کہ اس میں احتلام کا اثر ہو، اس لیے پانی میں اس نے ڈبو دیا، پھر اس کو ان کے پاس بھیجا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیوں ہمارے کپڑے کو انہوں نے خراب کیا؟ اس لیے کہ اس کو کافی تھا کہ اپنی انگلیوں سے اس کو کھرچ دے، اور بسا اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے کھرچ دیا کرتی تھی اپنی انگلیوں سے۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو دیا۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اظہر روایت یہ ہے کہ منی پاک ہے۔ بقیہ دونوں امام کے نزدیک، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی ناپاک ہے۔ منی کے پاک کرنے کے طریقے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خواہ وہ منی خشک ہو یا گیلی ہو، دھویا جانا ضروری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ دھونے کا ہے، دوسرا طریقہ اگر کپڑے میں لگی ہو، اگر خشک ہو گئی ہو تو ملنا کافی ہے۔ یہ صرف کپڑے میں ہے، بدن میں اگر ہو تو دھونا ضروری ہے، خواہ خشک ہی کیوں نہیں ہو۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو طریقہ ہے منی کو پاک کرنے کا۔ منی جس کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھویا جانا ایک طریقہ یہ ہے، لیکن اگر خشک ہے تو ملنا کافی ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے کپڑے میں اگر لگی ہو۔ لیکن یہ کپڑے میں ہے، بدن میں اگر ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ ہماری بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ منی کھرچ دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ پہلے تھا، اب نہیں، کیونکہ پہلے مادہ جو ہے منی مادہ منویہ گاڑھا ہوا کرتا تھا، یہ مسئلہ پہلے تھا، اب نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں لکھی گئی ہے۔ مسئلہ آج بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کا مادہ منویہ میں بہت ہی غلظت ہو اور بہت گاڑھا ہو کہ کپڑے پر اگر وہ خشک ہو جائے تو کھرچ دینے سے وہ دور ہو جاتا ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں دلائل ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی تھیں۔ اس کے لیے الفاظ حت طوا سے اور حت تا سے اور فرق غسل وغیرہ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر منی ناپاک ہوتی تو کھرچنا کافی نہیں ہوتا بلکہ دھونا ضروری ہوتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ منی پاک ہے۔ جواب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے تھے جو نماز کے نہیں تھے، لیکن یہ جواب دینا صحیح نہیں ہے، یہ جواب دینا غلط ہے، کیونکہ مسلم شریف میں یہ صراحت سے آئی ہے کہ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ، کہ آپ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوسری دلیل کتاب الام میں یہ مذکور ہے کہ منی تمام انسانوں کا مادہ تخلیق ہے، حتیٰ کہ انبیاء اکرام کی بھی، لہٰذا منی کو ناپاک کہنا حد درجہ توہین ہے انبیاء اکرام کی۔ یہ دلیل عقلی ہے، اس دلیل سے ہم تعرض نہیں کرتے، مگر چونکہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہم اس سے بحث کریں گے۔ لہٰذا جواب یہ ہوگا کہ حمل میں بچہ مستقل 5 مہینے حیض کا خون پیتا ہے، اس لحاظ سے حیض بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ جواب الزامی جواب ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حیض کا خون جو پیتا ہے وہ اپنی اصلی ہیئت میں نہیں رہتا ہے، تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ ایسے ہی ہمارا بھی یہاں جواب ہے کہ منی سے جو اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی خلقت ہوتی ہے، لا یکون فی ہیئتہ الاصلی، تو جو جواب تمہارا ہے ہمارا بھی یہی جواب ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ منی ناپاک ہے۔ اس سلسلے میں دلائل احناف اور موالک کے چند ہیں۔ پہلی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور پانی ابھی ٹپک رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو اتنے اہتمام کی ضرورت کیا تھی جب منی پاک تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احتلام ہوا تو آپ نے لنگی دھو کر سکھا دی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فرمایا کہ میری لنگی سوکھ رہی ہے، ذرا سوکھ جانے دو، پھر نماز کے لیے چلوں گا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میری لنگی لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی، مگر پھر واپس کر دی اور کہا کہ لوگوں کو یہ گمان ہوگا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ میرے پاس 2 لنگیاں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ اور یہ طریقہ بتاتا ہے کہ منی ناپاک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کو پہن کر صحبت فرماتے، جمع فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ نعم اذا لم یرا فیہ الاذی، اذی میں اگرچہ احتمال ہے کہ مزی ہے یا ودی اور منی وغیرہ، مگر منی کی طرف ذہن جلدی جاتا ہے۔ یہ
मुअत्ता मालिक में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सही इसनाद के साथ इसको बयान फरमाया है। इससे भी पता चला कि मनी नापाक है। तीसरी चीज़ यह है कि तमाम रिवायात के जायज़े से और गौर और फिक्र से ये मालूम होता है, पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जिस कपड़े में मनी लगी हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मनी समेत नमाज पढ़ी। किसी न किसी रिवायत में खुरचने का या इजाले की दूसरी किस्में आती हैं। इन तमाम दलाइल की बुनियाद पर अहनाफ व मवालिकिया ये फरमाते हैं कि मनी नापाक है और बदन में लग जाने से धोना ज़रूरी है, और कपड़े में लग जाने से अगर गिलज़त है, गाढ़ा है, तो खुरचना काफ़ी है। यहाँ एक सवाल है। सवाल यह है कि कितना ही खुरचा जाए फिर भी असर बाकी रह जाता है, फिर पाक कैसे हो जाएगा? तो जवाब उसका यूँ दिया गया है कि इसकी दो नज़ीरें मौजूद हैं कि बड़े इस्तिंजा में सिर्फ ढेला इस्तेमाल करना और मोज़ों पर गोबर लगने से खुरच देना, ये दो मिसालें हैं, ये दो नज़ीरें हैं कि कितने ही ढेले से इस्तिंजा किया जाए कुछ न कुछ असर उसका बाकी रह जाता है, और मोज़ों में गोबर लगने से खुरच देने से कितना ही उसका खुरच देना शदीद हो मगर फिर भी उसका असर बाकी रहता है, फिर भी उसको पाक शुमार किया गया है। हासिल कलाम ये निकला कि हरज की वजह से उतनी मिक़दार माफ़ू अन्हु है कि चूँकि इसमें इब्तिला आम है, हरज है, इतनी मिक़दार कि उसका असर बाकी रह जाए, ये माफ़ू अन्हु यानी माफ़ किया जाए। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने वह हदीसुल आमशी असह फरमाया है कि आमश की जो हदीस है ये असह है। ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के फैसले को मुहद्दिसीन ने तस्लीम नहीं किया है और माना नहीं है। सही है कि आमश की हदीस भी सही है और अबू माशर की भी सही है, क्योंकि आमश का अगर एक मुताबे है तो अबू माशर के मुताबे भी 5 हैं, लिहाजा तरजीह देने की कोई वजह नहीं है। और फरमाया दूसरी हदीस में कि अन आइशा अन्नहा गसलत, कि उन्होंने धोया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक भी यही है कि मनी पाक है, लिहाजा इस रिवायत का जवाब ये दिया कि यहाँ पर धोना निज़ाफ़त के खातिर है, हालांकि फ़र्क वाली रिवायत भी उनके मुखालिफ है। उसका जवाब क्या होगा? तो कोई भी ऐसी रिवायत नहीं है कि जिसमें ये बयान किया जाया हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर मनी लगी और बग़ैर धोए या खुरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और पढ़ाई, और ऐसी हदीस कोई नहीं है। इससे पता चला कि मनी जो है नापाक है। हज़रत इब्न अब्बास के कौल को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में नकल फरमाया है कि क़ाल इब्न अब्बासिन कि मनी नाक की रीठ जैसी है। इब्न अब्बास की राय भी यह है कि मनी पाक है। मनी के बारे में दौरे सहाबा में भी इख्तिलाफ रहा है, लिहाजा इब्न अब्बास के असर से कोई हरज नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस होती तो उसका जवाब दिया जाता। वलौ भी इज़खरतिन, इज़खर को इस ज़माने में क्या कहते हैं ये चीज़ तो अलग बात है, लेकिन उस ज़माने में इज़खर घास एक कांटेदार और एक उसमें कि जिससे खुरचने का काम अच्छी तरह से लिया जाएगा, जिस कि उसमें जो है कांटा कांटा हो, एक किस्म का घास है, तो उससे साफ़ करने के लिए फरमाया गया है। तो ये बस इतना समझना काफ़ी है कि ये एक किस्म की कांटेदार घास है। खुलासा यह है कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मनी नापाक है, और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की अज़हर रिवायत ये है कि मनी पाक है। अल्लाहु आलम।